جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم احادیث طیبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، ایک حدیث ایک پیغام۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ حدیث کو مختصر انداز میں لے کر ہم اس سے کوئی ایک پیغام رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاصل کریں۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ فمن وجد من ذلك شیئا فلیقل آمنت باللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے سوالات کرتے رہیں گے یہاں تک کہ پوچھا جائے گا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جو اس طرح کا کچھ پائے تو کہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ جی تو ہمارے لیے اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ ہم نے اس ساری بحث میں نہیں پڑھنا، نہ اس کے دلائل سننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے جوابات دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ زمانہ انتہائی نازک ہے اور لوگ جو ہے اس طرح کی باتوں میں پھر الجھتے ہیں، تو ان کو علم نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرماتے ہوئے ایک تو یہ خبر دے دی اور دوسرا یہ کہ اس کا حل بہت آسان کر کے بیان فرما دیا کہ چاہے وہ اہل علم ہوں یا عام لوگ ہوں، ان کو کرنا کیا ہے، ان کے لیے ایک راہ دے دی، ان کے لیے ایک راستہ دے دیا کہ جب اس طرح کی بحث کہیں پہ دیکھیں اسلام کے بارے میں، اسلامی نظریات کے بارے میں، اسلامی عقائد کے بارے میں، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاتمیت کے بارے میں کوئی اس طرح کی بحث ہوتی ہو تو وہاں پہ ان کو سمپل سا جواب دینے کی ضرورت ہے، آمنت باللہ، کہ بھئی میں تو اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میرا اللہ پر یقین ہے، بس اتنا کہہ لینا اس کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ایک تعلیم ارشاد فرما دی ایسے ماحول کے لیے، ایسے وقت کے لیے، اور میرے خیال میں اس وقت ہم اس ماحول میں شاید موجود ہیں کہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے اس وقت ہر موضوع پر ڈیبیٹ کرنے کی، ہر موضوع پر بحث کرنے کی اجازت دیتا ہے اور ہر ایک کو اجازت دیتا ہے، ہر ایک اپنی رائے سے اپنے عقل کے مطابق جو منہ میں آتا ہے، جو سمجھ آتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے موقع پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر، اس پیغام پر بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو عمل پیرا رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی اچھے طریقے سے حفاظت کر سکیں۔ اچھا، آخر میں ایک مشورہ بھی مطلوب تھا آپ سامعین سے، آپ حضرات سے، کہ یہ جو ایک سلسلہ میں نے نیت کی ہے اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کرنا ہے، ایک حدیث ایک پیغام۔ تو ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سلسلے کو ہفتے میں 2 دن کا رکھا جائے یا ہفتے میں 3 دن کا رکھا جائے، تو اس حوالے سے کمنٹس میں ضرور اپنی رائے پیش کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کے پیغامات، آپ کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔